کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اچھا ہمارے یہاں ایک اور چیز بڑی زبردست ہو رہی ہے جو ابھی ہوگی, یہ ایک نئی ایک ہمارے ایک مستقل ٹینشن ہے ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی, ڈاکٹر خرم, آپ جانتے بھی ہیں, نام بھی کئی دفعہ لے چکا ہوں, ان کا انٹرویو بھی لیا, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. لندن میں جو سرکاری ٹیلی ویژن پہ ان کے انٹرویوز آتے ہیں پاکستانی, لیکن حکومت لندن کتنا پروٹوکول دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سارے اچھے اچھے لوگ جو ہے نا ہمارے کہاں چلے جاتے ہیں, سارے تو نہیں, اس لیے کہ یہاں بھی بہت سے اچھے ڈاکٹر ہیں, بولیں گے آپ نے ہم کو سب کو لپیٹ دیا, لیکن بہت سے اچھے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. ان کے علماء سے تعلقات بھی ہیں. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو جو ہے نا الو بنا رہی ہے حکومت, الو بنا رہی ہے, ایجنسیاں الو بنا رہی ہیں کورونا کے بارے میں, اور فلاں الو بنا رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ایجنٹ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ایجنسی نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ کورونا کے بارے میں پینک پھیلاؤ. کورونا ایجنسی کا ہیڈک بولو ہے ہی نہیں. تو ان ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پرسوں, انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ اس کی ویکسینیشن جو ہے نا, ویکسین ایجاد ہو گئی ہے جس کے 90% یعنی صحیح رزلٹ ہے. وہ ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, وہ فیس بک پہ نہیں کہ فیس بک سے وہ ریسرچ کرتے ہوں کہ گوگل پہ کورونا لکھ کے ٹھک مارو. ایسے بھی ہمارے ریسرچ ہی ہو رہی, گوگل پہ کورونا لکھو رائٹ یا رانگ, پھر دیکھو کتنے رائٹ کے آتے ہیں, کتنے یہ کورونا ہے کہ نہیں ہے. بعض لوگ بی بی سی پہ بالکل اعتماد کرتے ہیں, حالانکہ بی بی سی بھی ایک جو ہے نا خبر کی ایجنسی ہے. اس کا کام ہے, دیکھو اخباروں میں خبریں آتی ہیں نا کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے, ذرائع, اب وہ سارا ذرائع پہ رکھ دیتے ہیں. ذرائع سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کی ہیڈ ہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہے. تو اس طرح بی بی سی نیوز کا بھی بعض دفعہ یہ کام ہوتا ہے, بھائی ایک ڈاکٹر نے یہ بیان دیا ہے, بی بی سی اس کا ہیڈک نہیں لیتا کہ یہ صحیح بیان ہے, یہ کیا ہے غلط. تو کہتے ہیں بی بی سی میں ہم نے خبر پڑھی ہے, امت اخبار میں پڑھا ہے. ہمارے ہاں اگر بہترین ریسرچ سینٹر کوئی ہے جس کی ریسرچ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, امت اخبار میں آیا ہے. واہ واہ کیا شاندار ریسرچ ہے. امت اخبار میں نے خود پڑھا ہے کہ ڈاکٹر اے بی سی ڈی نے یہ الفاظ کہے ہیں. اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہوتا ہے نا, اگر ستار کہتے تو پھر کیا دیسی ڈاکٹر ہے, ستار بھائی نے کہا ہے. ڈاکٹر اے ایم ڈبلیو ان کی رپورٹ ہے. تو امت اخبار بھی بھائی وہ کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے, کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے, کبھی کسی نے کہہ دیا اس نے کہا چلو چلا دو. اخبار کو تو یہ جتنے بھی اخبار ہیں ان کو تو جگہ بھرنی ہے, یہ کالم خالی چھوڑی چھوڑیں گے کہ یار آج کوئی صحیح خبر مل نہیں رہی تو چلو یہ والا کالم کیا کرو یہ خالی چھوڑ دو. کچھ نہ کچھ ٹھوسنا ہے اس کے اندر. آج اخبار خبر دے گا یہ حقیقت ہے, کل خبر دے گا کہ حقیقت نہیں ہے. فیس بک پہ بھی ایسا ہی ہے, یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے. کچھ چینل ہیں جن کو روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, تو آج وہ یہ ڈالیں گے یہ بالکل کورونا پھیلا ہوا ہے, کل ڈالیں گے کہ یہ ڈرامہ ہے, تو وہ چلے گا. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے کی جاتی ہے, یاد رکھو. جو تحقیق کے کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, اہل ہیں. آپ جب ٹیسٹ کراتے ہو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو نا, یا میکینک کو دکھاتے ہو. آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا, کولیسٹرول لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا دیا آپ نے. اب آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس, آغا خان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا آپ نے. اب آپ اپنے جو بہترین میکینک, جو بہترین آپ کا میکینک ہے, کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا, اس کے پاس گئے, یار یہ تیرا بتا یار انجن آئل کا تو تجھے پتا چلتا ہے, تو ذرا میرے اندر جو کولیسٹرول نام کا آئل ہے وہ بھی تو ایک آئل ہی ہے نا, ایک ٹائپ, یہ بتا یار یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو بھائی ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حضرت اتنے بڑے مفتی ہیں, بزرگ ہیں, اور واقعی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے فرمایا کرونا کے بارے میں. میں نے کہا بھائی معاف کر دو اللہ کا واسطہ, وہ حضرت کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن یہ کرونا یہودی سازش ہے یا نہیں ہے اس میں حضرت جی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, اس میں ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہے. ڈاکٹر اگر طلاق کا مسئلہ بتائے میں مانوں گا, لیکن ڈاکٹر خرم صاحب نے یہ طلاق کا مسئلہ بتایا, یہ بالکل صحیح ہوگا کیونکہ لندن کے ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. تو آپ ہنسو گے نا میرے اوپر, میں بولوں گا یار بیٹی کو اتنا وراثت میں حصہ ملے گا, میری رائے تو تھی اتنا نہیں ملے گا, لیکن چونکہ ڈاکٹر خرم صاحب لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا وراثت میں اتنا حصہ ہے. لندن جیسے ملک کے ریسرچ سینٹر میں ایک آدمی بیٹھ کر بیٹی کی وراثت کا حصہ غلط بتائے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ڈاکٹر خرم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ بیوی کو 8واں نہیں بلکہ 16واں حصہ ملے گا,
یا 50% ملے گی. بالکل صحیح کہا ہے. تو آپ ہنسو گے نا, ابے لندن کے ریسرچ سینٹر میں یہ بیوی اور بیٹی کے حصے تھوڑی بٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو علماء کا شعبہ ہے نا. ہماری قوم کا جو خدا کی قسم بہت بڑا فالٹ ہے, جو جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ کام اس کے حوالے کیا ہوا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا ڈاکٹر خرم صاحب نے, اور ایک نہیں, میں تو اور بہت سارے ڈاکٹروں سے تصدیق کرواتا ہوں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ویکسین کیا ہو گئی ہے, بن گئی ہے. 90%, 100% رزلٹ نہیں ہے, 90% ہے, جو ابھی اس کو پھیلنے میں ٹائم لگے گا, اتنی جلدی ختم نہیں ہو جائے گا کہ جو آ رہا ہے چل بھائی لگایا اب یہ کرونا لیس ہو گیا, بھائی ادھر بھائی, ایسے نہیں اسپیڈ کے. یہ آپ کہیں سمجھے کہ اب تو بالکل ایس او پیز پر عمل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, اب تو ویکسین آ گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہنے والا تھا, لیکن یہ بات انہوں نے پہلے کہہ دی. انہوں نے کہا پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ابھی ہے, اور پہلے سے زیادہ خطرناک کنڈیشن میں آیا ہے. لیکن انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے سب سے, حالانکہ وہ دیندار ہے ماشاءاللہ, پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے ویکسین ایجاد ہونے پر, پاکستان میں اس ویکسین کو پھیلانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام, کیونکہ اب یہ خبریں آئیں گی اس ویکسین میں اسرائیل نے ایک چپ لگا دی ہے, اور یہ انجیکشن آپ کی باڈی میں جاتے ہی آپ کا سارا ڈیٹا موساد کے پاس چلا جائے گا. اور امریکہ کے انتہائی ایک ٹی وی ہے بڑا, بہت بڑا پھینکو ہے, چینل ہے یوٹیوب پہ, میں نام تو نہیں کسی کا بھی لیتا, بہت بڑا کیا ہے بولو, اس کا کام ہے ہر چیز کس کے کھاتے میں ڈالنا, یہودی کے. تو اب یہ جو ویکسین ہے اس میں ایک ایسے کیمیکل شامل کر دیے گئے ہیں کہ یہ باڈی میں انجیکٹ ہوتے ہی آپ کا سارا ڈیٹا کہاں ٹرانسفر ہو جائے گا, بولو نا, وہاں چلا جائے گا. یا یہ تو ان کی رائے تھی, میری چونکہ میں تو یہاں کا تجربہ کار ہوں, اس میں ایسے جراثیم ہیں جو آپ میں اولاد کے جراثیم کیا کر دیں گے, ختم, بچے پیدا نہیں ہوں گے آپ کے. فیملی پلاننگ, حالانکہ میں سب سے زیادہ فیملی پلاننگ کے خلاف ہوں, لیکن بھائی فیملی پلاننگ کو اتنی اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھوک ٹھوک کے پوری قوم کی نسل کیا کر دے, اتنا نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہے اولاد کے جرثومے کیا ہو جائیں گے, ختم. بانجھ پن اور کمزوریاں مختلف قسم کی, وہ جو لیول لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ اب یہاں ایک نئی بحث یہاں پر شروع ہونے والی ہے, یہ ابھی سے پیش گوئی میں نے کر دی ہے. پھر اس میں پھر بیچارے ہمارے بعض علماء بھی سیدھے ہوتے ہیں. پھر اس میں دیکھو جیسے ہمارے یہاں مکھنچو ہول سیل کے حساب سے ہیں, تو گوروں میں بھی ہوتے ہیں ہول سیل کے حساب سے نہیں, لیکن ہوتے بہرحال ہیں. تو گورے بھی ایسا کرتے ہیں, وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں, ان میں بھی کوئی اٹھے گا وہ جو ڈاکٹروں کا آلہ ہوتا ہے لگا کے بیٹھ جائے گا, اور کوئی بہت بڑی چیز مارکیٹ میں لا کے پھینک کے یوٹیوب چینل پہ 50-50 دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بچپن میں. اس میں ایک خبرنامہ آیا کرتا تھا, تو وہ ایک آدمی خبریں پڑھ رہا ہے ویسٹ کوٹ پہن کے, دوسرا اینکر آتا ہے اس سے ویسٹ کوٹ چھین رہا ہے, کہہ رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا میری باری ہے. وہ ایک ویسٹ کوٹ استعمال ہو رہا ہے, جو چینل ہے نا اس ہر آدمی وہی, اور نیچے دکھایا نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا. یعنی یہ میسج دیا ہے کہ یہ جو کیمرے کے سامنے آنے والے لوگ ہیں بس یہ اتنا ہی گیٹ اپ بناتے ہیں جو کیمرے کے لیے ضروری ہے. تو اوپر سے کیا ہے, بہترین ڈریس, نیچے بھلے دھوتی بنیان, دھوتی ہو چڈی ہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو میرے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر فلاں ہے, امریکہ کا ڈاکٹر ہے, یو کے کا ڈاکٹر ہے, اس کا ہم نے خود بیان یوٹیوب پہ پڑھا ہے, اس کی ریسرچ ہے. تو آپ کو کیا پتا وہ نیچے سے دھوتی نہ پہنی ہوئی ہے اس نے, اس کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں لوگ, اس کے کمرے کو دیکھ رہے ہیں, اس کے روم کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں, یار زبردست ماشاءاللہ یہ تو, اور انگلش بول رہا ہے. انگلش میں آپ جو مرضی جھوٹ بول دو, لوگ کہتے ہیں یار انگلش میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ انگلش میں جھوٹ نہیں, لائی کا لفظ انگلش میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو بچپن میں یاد کی تھی وہ نظم, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, وہ کیا ہے, ٹیلنگ لائی, وہ کیا ہے, ٹیلنگ لائی نو ماما, وہ تھی نا, اوپن یور ماؤتھ, ہاں ہاں ہاں, یہ انگلش کی شاعری ہے, بس دیکھ لو. انگلش بہت اچھی زبان ہے میرے بھائی, مگر اردو ادب جیسا انگلش میں نہیں ہے. اردو میں ادب ہے خاندانی, اردو بھی سیکھ لو اللہ کے بندو, اردو ادب آئے گا, اردو کی شاعری ہے. انگلش کی شاعری ہم نے بچپن میں پڑھی ہے.
इंग्लिश उर्दू में आप कह सकते हो तो बचपन की शायरी थी, तो यार बचपन की हमने अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कितना प्यारा शेर है। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, कितना प्यारा कलाम है इकबाल का। और इंग्लिश में क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो क्या है यार? वो टेलिंग लाई नो मामा ओपन योर माउथ, हा हा हा। इससे पहले कौन सा शेर है? बेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर नो मामा। ठीक है। तो टेलिंग लाई में ये असल में यहां से इस्तेदलाल कर रहा था। वो बच्ची से कह रही है टेलिंग लाई, झूठ बोल रही हो, तो वो इंग्लिश में झूठ बोल रही थी ना। इससे हमें एक मसला अखज होता है कि झूठ बोलना इंग्लिश में भी मुमकिन है। लोग इंग्लिश से इंस्पायर हो रहे हैं, और इंग्लिश में डॉक्टर की तकरीर आई है कि कुछ भी नहीं है। ओ भाई, वो पहले तो इधर डॉक्टर भी है या नहीं है ये? फिर ये डॉक्टर दुनिया में अकेला पैदा हुआ है, बाकी सारे घास खा रहे हैं क्या? इतने सारे डॉक्टर एक तरफ हैं, इनको नहीं पता चल रहा है, इसको कहां से पता चल गया? तो ये चूरन बिकते हैं हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा। सबसे पहले इसमें पाकिस्तान में ये चूरन बिकता है, दूसरे नंबर पे इंडिया में, और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश में। ये 3 कंट्री का आपस में पुराना रिश्ता है ना, सदियों एक साथ रहे हैं। तो ये तीनों चूरन यहां पर होलसेल के हिसाब से बिकते हैं।